حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن زباں پہ کوئی گرا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم عدو کے سر پر تیغ تولے، حسین سجدے میں گر کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم بولے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خود پینا، کٹے تھے بازو چھدا گئے سینہ، میرا سر ابھی کٹا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم۔ قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت المقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم کلام ربانی میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمُوتْ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو فی سبیل اللہ قتل کیے جائیں وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں۔ حضرات، آپ نے ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس ظاہری دنیا کو الوداع کہا تو دور خلافت میں کون بیٹھا، آپ نے یہ بھی سماعت کر لیا، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت میں تشریف فرما ہوئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیائے فانی کو ظاہری دنیا کو الوداع کہا، اس کے بعد اس خلافت کے منصب پر کون فائز ہوا، آپ نے یہ بھی سماعت کر لیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے جو خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ نے شہادت نوش کی، آپ کی شہادت ہوئی، آپ نے یہ بھی سماعت کر لیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کس انداز میں ہوئی، کیسے ہوئی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شہادت کا جام پیا تو اس کے بعد خلافت منصب پر کون بیٹھا، تو آپ نے وہ بھی سماعت کیا کہ حضرت عثمان غنی کی ذات اقدس ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے، ان کی بھی شہادت ہوئی، آپ نے ان کی بھی شہادت کو سماعت کر لیا، کس انداز میں ہوئی، کیسے ہوئی،
کتنے دن آپ نے خلافت فرمائی، اس کے بعد ان کے ظاہری دنیا سے الوداع کہنے کے بعد منصب خلافت پر کون فائز ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے جو منصب خلافت پر آپ فائز ہوئے۔ آپ کی شہادت کیسے ہوئی، آپ نے سماعت کیا، اب اس کے بعد کون منصب خلافت پر فائز ہوا، آپ نے وہ بھی سماعت کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ 6 مہینہ اس دن تک آپ اس پر رہے۔ اس کے بعد 3 سوالوں پر آپ نے 3 باتوں کو رکھی حضرت امیر معاویہ کے سامنے، ان پر آپ کا ایک دوسرے پر آپ کا مشورہ ہوا۔ ان 3 باتوں کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، وہ بھی دنیا کو جب الوداع کہے تو اس کے بعد کون بیٹھا؟ آپ نے یہ بھی سنا کہ یزید بیٹھا۔ یزید کو کیا حضرت امیر معاویہ نے تلقین کی تھی، کیا درس دیا تھا، کیا سبق دیا تھا، کون سی وصیت کی تھی، آپ نے یہ بھی سماعت کیا۔ اس کے بعد جب یزید نہ مانا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اسے بار بار مجبور کیا کہ آپ ہمارے ہاتھ میں بیعت ہوئے یا پھر آپ لڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لائے۔ کس کے ساتھ تشریف لائے، کتنے لوگ آئے؟ میرے دوستو اور بزرگوں، آپ نے یہ بھی سماعت کر لیا کہ مکہ کی سرزمین تک کیسے کس حال میں آئے۔ مکہ کی سرزمین پر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو صحابی رسول نے آپ کا استقبال کیا، کس انداز میں کیا؟ اے مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ، مکہ کی سرزمین پر جب حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو میرے دوست اور بزرگوں، صبرہ کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ آپ نے وہ بھی واقعہ سماعت کر لیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ معظمہ میں تشریف لائے تو میرے دوست اور بزرگوں، صحابی رسول نے استقبال کیا آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جگہ پر رہتے تھے مکہ معظمہ میں آپ وہی ٹھہرے اور صحابی رسول کے بیچ مشورہ ہوا جس میں حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں اور کئی صحابی رسول ہیں۔ وہاں پر مشورہ یہ ہوا اس لیے کہ خطوط کوفہ والوں کی طرف سے خط پر خط آ رہے تھے، خطوط پر خطوط آ رہے تھے، قاصد پر قاصد آ رہے تھے۔ آپ جانے کے لیے کوفہ تیار ہوئے تو آپ کو صحابی رسول نے منع کیا۔ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوفیوں کی بدہدی جانتے ہیں، آپ ان کی بے وفائی جانتے ہیں، اگر آپ کو جانا ہی ہے تو کسی اور کو پہلے وہاں بھیج کر وہاں کے حالات کو دیکھا جائے۔ وہاں کے حالات جب اچھے ہوں گے، جب سمجھ میں آ جائے گا تو وہاں سے جب خبر آئے گی تب آپ تشریف لے جانا، تب آپ کوفہ چلے جانا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ مشورہ رکھا گیا، جب یہ مشورہ فارغ ہوا، ایک دوسرے پہ مشورہ جب امام حسین کی بارگاہ میں آیا، آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشورے کو قبول فرماتے ہیں اور قبول فرمانے کے بعد اب فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ کوفہ کسے بھیجا جائے، کوفہ کون جائے؟ تو میرے دوست اور بزرگوں، وہاں پر یہی منتخب ہوتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا جائے۔ آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، حضرت آقا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کا رخت سفر باندھ لیتے ہیں، تیاری فرما لیتے ہیں۔ تیاری فرما کر میرے دوست اور بزرگوں، ترے تنہا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف نہیں لے جا رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل ہیں، ان کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم ہیں، ان کی جو ایک بیٹی ہے اس بیٹی کو آقا امام حسین کے حوالے کیا، اپنے دونوں بیٹوں کو لیا، لے کر کے کوفہ تشریف لے گئے۔ کوفہ کی راستوں کا صعوبتوں کو تمام برداشت کرتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کی سرزمین پر پہنچے، کوفہ والوں نے آپ کا استقبال کیا، کوفہ والوں نے نعرے تکبیر، نعرے رسالت سے آپ کی خدمت کی، آپ کا استقبال کیا۔ آپ کو استقبال کرنے کے بعد ایک تاریخ یہ ملتی ہے کہ حضرت مختار شفیع کے گھر آپ رکے، ایک تاریخ یہ ملتی ہے کہ حضرت ہانی کے گھر آپ تشریف فرما ہوئے۔ اور میرے دوست اور بزرگوں، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ تشریف لے جاتے ہیں، حضرت ہانی کے قریب، حضرت ہانی کے گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حضرت ہانی کے گھر پہ لوگ آ رہے ہیں، لوگوں کا تاتا
پتہ لگ گیا ہے، لوگ آتے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں بیعت ہوتے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اے مسلم بن عقیل، آپ کسی بھی طریقے سے آپ ہمارے آقا ہیں، آپ آگے چلیے، ہم آپ کے قدم با قدم چلیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کسی بھی حال میں رہیں مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب ساتھ دیکھتے ہیں، ایک تاریخ یہ ہے کہ ایک ہی دن میں 40,000 لوگ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت ہو گئے۔ ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں 12,000 لوگ بیعت ہوئے اور یہ بعد دیگر لوگ بیعت ہوتے چلے گئے، لوگ ملتے چلے گئے، لوگ جب مراقبہ کی بارگاہ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے چلے گئے، وہاں کا گورنر کوئی اور نہیں بلکہ حضرت نعمان بن بشیر ہیں۔ میرے دوست بزرگ کو حضرت نعمان بن بشیر بھی آقا مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، لوگ ہاتھ میں ہاتھ دیتے چلے جا رہے ہیں، بیعت ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر وہاں کا گورنر منع نہیں کر رہا ہے، وہاں کا گورنر روک نہیں رہا ہے، مگر اسی بیچ یزید کا چاہنے والا بھی ہے، ابن زیاد کا ماننے والا بھی ہے۔ ابن زیاد کے چاہنے والے یزید کے چاہنے والے نے خبر بھیجی کہ اے فلاں، اگر آپ نے کسی اور کو یہاں منتقل نہ کیا، ان کی گورنری کو آپ نے اگر منتقل نہ کیا، ان کی گورنری کو اگر ختم نہ کیا تو آپ کی کوفہ کی حکومت ختم ہو جائے گی، کوفہ والے آپ کے ہاتھ سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ سب مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت ہو رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، جب یزید کو خبر پہنچی تو میرے دوست بزرگوں وہ اپنے دوستوں کو بلایا، جس میں شمر بھی آیا اور آ کر کے مشورہ ہوا کہ اب یہ تو بتاؤ، وہاں کا گورنر تو کسی کو کچھ بول نہیں رہا ہے، کسی کو روک نہیں رہا ہے، وہاں مسلم بن عقیل پہنچ چکے ہیں، ان کے ہاتھوں میں لوگ بیعت ہو رہے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ اب ہمارے ہاتھ سے کوفہ نکل رہا ہے، اس میں ایسا کون سا قدم اٹھایا جائے؟ تو میرے دوست کو مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا، کہا اے بنا آپ ایسا کیجئے، اے یزید آپ ایسا کیجئے، وہاں کے گورنر کو منتقل کر دیجئے اور بصرہ کے گورنر کو وہاں بھیجیے، بصرہ کے گورنر کو آپ کوفہ بھیجیے۔ تو بصرہ کا گورنر کون تھا؟ ابن زیاد تھا۔ ابن زیاد کو وہاں سے اٹھا کر یزید نے کہا اے ابن زیاد، تم بصرہ میں کسی اور کو فائز کرو، کسی اور کو گورنری دو۔ اس نے اپنے بھائی کو گورنری دیا، وہاں پر اس کو رکھا، وہاں سے چلا۔ کس انداز میں چلا؟ اے مسلمانوں اندازہ لگاؤ، میرے دوست کو ابن زیاد جب چلا تو ایسے انداز میں چلا، یہاں تو کوفہ والے ابھی سے انتظار میں ہیں کہ آقا امام حسین آنے والے ہیں، اس لیے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھ کر آقا امام حسین کی بارگاہ میں قاصد بھیج دیے ہیں۔ اب ان کوفہ والے سوچ رہے ہیں کہ آقا امام حسین آنے والے ہیں۔ ابن زیاد بہت چتر تھا، بہت چالاک تھا، بہت مکار تھا، اس کی مکاری اسے کام آئی۔ ابن زیاد نے اس انداز میں اپنے آپ کو کوفہ کے اندر داخل کیا، جس طرف سے آقا امام حسین کو آنا تھا، جس دروازے سے آنا تھا اسی دروازے سے وہ آنے کی یہ سوچا، مگر یہ منتخب کیا کہ مجھے دن میں نہیں جانا ہے، رات کے اندھیرے میں جانا ہے، اور مغرب اور عشاء کے بیچ وہ حجازی لباس پہن کر، نقاب اپنے چہرے پر ڈال کر، سواری پر سوار ہو کر کچھ ساتھیوں کے ساتھ جب کوفہ میں داخل ہوا، لوگوں نے سوچا کہ آقا امام حسین تشریف لے آئے ہیں، نعرہ لگانے لگے، لوگ استقبال کرنے لگے، مگر کچھ میں ایسے بھی لوگ تھے جو اپنے آپ میں ذہن لگانے لگے کہ آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر تشریف لاتے تو نقاب پہن کر نہیں آتے، یہ لباس اس انداز میں نہیں آتے، ان کے چہرے پر نقاب نہیں ہوتا۔ تو میرے دوست پر مجھے ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک شخص نے ان کے نقاب کو ہٹایا۔ ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ اے لوگوں، جب گورنر ہاؤس کی طرف ابن زیاد جانے لگا تو کہا اے لوگوں، میں امام حسین نہیں، میں ابن زیاد ہوں۔ بلکہ ایک تاریخ یہ کہتی ہے نقاب کو کھینچا گیا، جب نقاب کو کھینچا گیا تو دیکھا کیا گیا کہ امام حسین نہیں ہے بلکہ ابن زیاد ہے، جو گورنر ہاؤس کی طرف جاتا ہے اور گورنر ہاؤس پہنچ کر لوگوں کو اعلان کرتا ہے اے لوگوں، جس نے بھی مسلم بن عقیل کو اور ان کے بچے کو ٹھہرنے کا ٹھکانہ دیا ہے، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا جائے گا، ان کی بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، ان کے بچوں کو یہ
यतीम कर दिया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जब वो धमकी देना शुरू किया, इब्ने ज़ियाद की इस आवाज को सुनकर हजरत मुस्लिम बिन अकील के जो चाहने वाले थे, जो हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ में हाथ दे करके बैत किए थे, अब इब्ने ज़ियाद के बात को सुन करके सब हैरान हैं, सब परेशान हैं, खौफ हिरास में हैं, सब डर चुके हैं। मामला यहाँ तक पहुंचा कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ एक के बाद दीगरे छोड़ना शुरू कर दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक के बाद दीगरे जब लोगों ने साथ छोड़ना शुरू किया, वो आलम यह हुआ कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस घर में तशरीफ फरमा थे, हजरत हानी के घर में, हजरत हानी को इब्ने ज़ियाद ने बुलवाया, बुलवा करके कहा, ऐ इब्ने ज़ियाद, तुमको मालूम नहीं है मैंने ऐलान किया था कि जो उसको जगह देगा, जो उनको रहने की जगह देगा, जो उनके ख्याल को रखेगा, उसके घर को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, उसके बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, उनकी बीवियों को बेवा कर दिया जाएगा। आपने इस बात को सबर नहीं सुनी, आप तो हमारे बहुत करीबी थे, आप तो हमारे बहुत ही चहीते थे, मगर आपने हमारी बात नहीं मानी है। हजरत हानी फरमाते हैं, ऐ इब्ने ज़ियाद, जरा ये तो बता उनकी गलती क्या है, उनकी खता क्या है। आपने खतूत, यहाँ के लोगों ने खतूत पर खतूत भेजा है, कासिद पर कासिद भेजा है, जब वो चलकर तशरीफ लाए हैं, और आप तुम ये बताओ कि आज तुम कह रहे हो उनको यहाँ से हटा दो, उनको यहाँ से निकाल दो, तुम मेरे गिरफ्त में दे दो, मेरे हवाले कर दो, मैं कैसे कर दूं? इसलिए कि एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है। अगर तुम जन्नत छोड़ने की बात करोगे, मैं अपना ईमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम मेरा मालो मता ले लो, मेरी दौलत ले लो, हीरे जवाहरात ले लो, मुझे मेरी गर्दन ले लो, मुझे सब कुछ मंजूर है। मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, मगर जहन्नम नहीं खरीद सकता, बल्कि जन्नत खरीद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत हानी को गिरफ्तार किया जाता है। हजरत हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब गिरफ्तार किया गया, हजरत हानी को तकलीफ और ईज़ा पहुंचाई गई, मगर खबर क्या की गई कि हजरत हानी का कत्ल कर दिया गया। जब यह खबर कूफा के मैदान में फैली, वो आलम यह हुआ कि जो उनके चाहने वाले थे, अपना लालो लश्कर लेकर के गवर्नर हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। जब चारों तरफ से घेर लिया, तो आलम यह हुआ कि कई लोग, इब्ने ज़ियाद ने कई लोगों को गिरफ्तार में अपने गवर्नर हाउस के अंदर रखा था। हजरत हानी को भी गिरफ्तार कर रखा था, और कई लोग थे जिनको गिरफ्तार कर रखा था। तमाम जिनके चाहने वाले थे, तमाम ने गवर्नर हाउस को जब घेर लिया, तो इब्ने ज़ियाद बहुत चालाक था। उसने अपनी चालाकी से, ये इब्ने ज़ियाद ने कहा, ऐ लोगों, जो तुम तक खबर पहुंची है कि हानी को कत्ल कर दिया गया है, हानी को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि वो गिरफ्त में है, वो अंदर है, अगर देखना चाहते हो देख सकते हो। और जो हजरात वहां पे गिरफ्तार थे, उनके रिश्तेदार, उनके चाहने वाले जब जाते हैं, इब्ने ज़ियाद कहता है, ऐ लोगों, तुम अपने चाहने वालों को, अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए आए हो, किसी को कत्ल नहीं किया गया है। उन जो गिरफ्तार थे उनसे कहा गया, ऐ लोगों, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, अगर तुम्हें कत्ल नहीं होना है, तुम अपने चाहने वालों को यहाँ से वापस करो, इनको कहो कि यहाँ से वापस हो जाए। मेरे दोस्त को उन तमाम लोग जो हिरासत में लिए थे, गवर्नर हाउस की तरफ चारों तरफ घेरे हुए थे, वो चाहने वाले, वो रिश्तेदारों को, अपने रिश्तेदारों को समझाया, अपने रिश्तेदारों को बताया कि हम अभी जिंदा हैं, अगर तुम नहीं मानोगे, अगर तुम घिराव लोगे तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा। तुम ऐसा करो, तुम अपने अपने घर वापस हो जाओ। तमाम अपने अपने घर वापस हो जाते हैं। मेरे दोस्त को आलम है कि हजरत हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हजरत हानी को जब ये शर्तें रखी जाती हैं, ऐ हानी, तुम मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले कर दोगे, अगर मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले कर दोगे, तुम्हें जिंदा बख्श दिया जाएगा। इब्ने ज़ियाद ने जब इतना कहा, तो हजरत हानी ने कहा, ऐ इब्ने ज़ियाद, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, मैं अपनी गर्दन को कटा सकता हूँ, मैं अपने आप को कुर्बान कर सकता हूँ, मगर मुस्लिम बिन अकील यानी अहले बैत के घराने के बेटे को मैं तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। जब उन्होंने इनकार किया, आलम यह हुआ कि हजरत हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आखिर में इब्ने ज़ियाद ने कत्ल करवा दिया। आपने जामे शहादत नोश फरमा ली। मेरे दोस्तों, को अंदाजा लगाओ ये शहादतें क्यों हो
رہی ہیں یہ شہادتیں دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے ہو رہی ہے، شریعت مصطفیٰ کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے ہو رہی ہے۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جب جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں تو میرے دوست اور بزرگوں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی کہ حضرت ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں بچوں کو لیتے ہیں، لے کر کے قاضی شریح کے حوالے کرتے ہیں اور حضرت قاضی شریح کے حوالے کر کے فرماتے ہیں اے قاضی شریح معاملہ یہ ہے کہ اب میں جانتا ہوں ابن زیاد ان پر سختی کرے گا، یہ سب میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، جو میرے ہاتھ میں بیعت ہوئے ہیں، جو میرا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، یہ کے بعد یہ سب میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ دونوں بچے ہیں، ان بچوں کو مدینے کے قافلے کے حوالے کر دینا، یہ مدینے کے قافلے کے حوالے کر دو گے تو میرے بچے مدینہ چلے جائیں گے۔ اب میں یہاں سے نکلتا ہوں حضرت قاضی شریف کے حوالے کر کے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی گلیوں میں تشریف فرما ہے۔ کوفہ کی گلیوں میں جب تشریف لاتے ہیں تو عالم یہ ہے کہ مغرب کا وقت ہے، نماز مغرب کے وقت تک میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں۔ جب نماز مغرب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں پڑھاتے ہیں، 500 لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے اقتدا کرتے ہیں، مگر جیسے ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سلام پھیرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اب کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، پوری مسجد خالی ہے۔ جو بھی اقتدا کر رہے تھے ایک بعد دیگرے سب جا چکے ہیں، سب جا کر کے اپنے اپنے دروازوں کو بند کر لیا ہے، تمام کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کی نماز پڑھ کے جب مسجد سے باہر تشریف لاتے ہیں، جس کے دروازے میں جاتے ہیں دروازہ بند ہو چکا ہے، جس کے دروازے میں جاتے ہیں دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب کوئی کرسی سے حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی یاور نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس کی شدت میں جب ستایا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک چراغ کی روشنی کو ٹمٹماتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسی روشنی کے سہارے پر جب اس دروازے میں جاتے ہیں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اسی عورت کے قریب جا کر کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں کیا مجھے پینے کو پانی ملے گا، کیا آپ مجھے پانی پلا دیں گی؟ وہ بوڑھی ماں جاتی ہے اندر سے پانی لے کر آتی ہے، انہیں پانی پلا دیا ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی پی لیا ہے، پانی پینے کے بعد اب ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بوڑھی ماں کہتی ہے اے بیٹا تم نے تو پانی پی لیا ہے، اب جاتے جاؤ یہاں سے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں، اے میری ماں، میرا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے، میرا کوئی یہاں گھر نہیں ہے، میں ایک مسافر ہوں، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں۔ وہ بوڑھی ماں کہتی ہے اے بیٹا تم کون ہو؟ کہا میرا نام مسلم بن عقیل ہے، میں نبی کے گھرانے کا بیٹا ہوں۔ میرے دوست اور بزرگوں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنا کہا تو عالم یہ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بوڑھی ماں اندر لے کر کے ایک خاص کمرے میں بیٹھا دیتی ہے، ان کی خدمت میں لگ جاتی ہے اور خدمت میں لگ کر خدمت کر رہی ہے، مگر خوشی سے وہ بھولے نہیں سما رہی ہے۔ اسی بوڑھی ماں کا، وہی بوڑھی ماں جنتی ماں کا ایک بیٹا آتا ہے، جب جو بیٹا میرے دوست اور کو اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ ماں میری خاص کمرے میں بار بار آتی ہے جاتی ہے، ماں سے بیٹے نے پوچھا اے امی جان ذرا یہ تو بتاؤ آپ بار بار خاص کمرے میں جاتی ہیں، بار بار آتی ہیں جاتی ہیں، بات کیا ہے؟ بوڑھی ماں نے چھپانا چاہا مگر بیٹا اصرار کرنے لگا اے ماں ذرا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ بار بار خاص کمرے میں آپ جاتی ہیں باہر آتی ہیں، بات کیا ہے؟ کہا ہے بیٹا بات یہ ہے کہ نبی کے گھرانے کا بیٹا آیا ہے، سیدوں کا لال آیا ہے، فاطمہ زہرا کے گھر کا بیٹا آیا ہے، میں اس کی خدمت میں لگی ہوں، اگر ان کی خدمت کروں گی اللہ مجھے جنت عطا کرے گا، اللہ مجھے اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ بیٹا بھی خدمت کر رہا ہے، بیٹا بھی خدمت میں لگ گیا، ماں بھی خدمت میں لگ گئی، مگر ان دونوں کی خدمت میں فرق ہے مسلمانوں۔
دونوں کی خدمت میں فرق ہے. ماں خدمت کر رہی ہے اس خوشی کی بنیاد پر کہ نبی کے گھرانے کے بیٹوں کی خدمت کروں گی تو مجھے جامع کوثر پینے کو ملے گا, مجھے جنت ملے گی. اور جو بوڑھی جنتی بوڑھی ماں کا بیٹا جو خدمت کر رہا ہے اس کی لالچ یہ ہے کہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے جو خبر پہنچائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا, مجھے دولت ملے گی. اندازہ لگاؤ مسلمانوں, ایک جنتی ماں جو اپنے بیٹے کو نہیں سمجھ پا رہی ہے, وہ بیٹا خدمت تو کر رہا ہے, جب خوشی خوشی خدمت کرنے لگا تو بیٹے کو دیکھ کر وہ بھی خوش ہوئی کہ میرا بیٹا بھی خدمت کر رہا ہے. مگر بیٹے کے دل میں کچھ اور تھا, ماں کے دل میں کچھ اور تھا. ماں کی خواہش اور تھی, بیٹے کی خواہش اور تھی. اور معاملہ یہ ہوا خدمت دونوں کر رہے ہیں اہل بیت کے گھرانے کا, نبی کے گھرانے کے بیٹے کی خدمت دونوں کر رہے ہیں, مگر دل کی ارادے دل کی خواہش کچھ اور ہے. بیٹا اس انتظار میں ہے کب صبح کی سفیدی نمودار ہو, میں ابن زیاد کو خبر پہنچاؤں کہ مسلم بن عقیل میرے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں. میرے دوست اور بزرگوں, جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ابن زیاد کو خبر پہنچتی ہے کہ مسلم بن عقیل حضرت طوع کے گھر تشریف فرما ہے. حضرت طوع کے گھر ہے, 1000 کا لشکر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑنے کے لیے حضرت طوع کا گھر چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ جاتے ہیں, جان جاتے ہیں کہ گھر کو گھیر لیا گیا ہے, حصار میں لے لیا گیا ہے. چاروں طرف سے لوگ پھیل چکے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طوع کے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں, اے ماں تو نے میری خدمت کی ہے, اے ماں تو نے میرا خیال رکھا ہے, تو نے مجھے کھانا کھلایا ہے, تو نے مجھے پانی پلایا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل محشر کے میدان میں اپنے نانے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے تمہیں جامع کوثر پلواؤں گا. سبحان اللہ. اندازہ لگاؤ مسلمانوں, حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ طوع کے گھر سے جب باہر تشریف لاتے ہیں, عالم یہ ہے کہ چاروں طرف سے گھر گھرا ہوا ہے, 1000 کا لشکر ہے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑنے کے لیے 1000 کا لشکر آیا ہے, اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس 1000 لشکر کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور مقابلہ کرتے کرتے یہاں تک بات آتی ہے کہ تمام لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں. آخر میں ایک شخص ہے جس کا نام ابن اشعث ہے, وہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے, مسلم بن عقیل آپ کے لیے امان ہے, آپ کے لیے امان ہے, آپ کو امان دی جاتی ہے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اے لوگوں میں تمہارے ہی بھروسے پر آیا تھا, تمہارے ہی وفا پر آیا تھا, تم لوگوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے, ابھی تم سے وفا کی امید کیسے کروں. تو اس نے کہا, ابن اشعث نے کہا, اے مسلم بن عقیل آپ کو ہم وعدہ کرتے ہیں, ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ نبھائیں گے, آپ پر امان ہے, آپ ٹھہر جائیں. میرے دوست اور بزرگوں, ابن اشعث یہاں کہہ رہا ہے آپ کو امان ہے, مگر ایک شخص ایک ایسی تلوار چلاتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹ سامنے اوپر کا ہونٹ کٹ کے 2 دانت شہید ہو کر زمین پر گر جاتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں, اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. ابن اشعث قریب آتا ہے, میں نے کہا آپ کو امان ہے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو لے کر ابن زیاد کے پاس چلوں گا, امان کے ساتھ لے کر چلوں گا. ابن اشعث نے جب اتنا کہا, حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اے لوگوں میں کیسے وفا کی امید کروں, تم بے وفا ہو, تم وفادار نہیں ہو, اس لیے کہ بے وفائی کر رہے ہو. ابھی میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے تمہیں لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے قدم پر قدم چلیں گے, آپ کے ساتھ چلیں گے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, مگر آپ تم لوگوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے. پھر بھی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو مان لیتے ہیں, اور ابن اشعث کے ساتھ ابن زیاد کے پاس گورنر ہاؤس کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جیسے ہی ساتھ چلتے ہیں, بغل سے ایک شخص نے آپ کی تلوار کو نکال لی. میرے دوست اور بزرگوں, حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, یہ پہلی بے وفائی ہے جو تم نے کر دیا ہے. میرے دوست اور بزرگوں, حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آگے تشریف لے جا رہے ہیں, اور جب تشریف لے جاتے ہیں, جب گورنر ہاؤس پہنچتے ہیں, ابن زیاد نے کہا, اے مسلم بن عقیل تم اپنا ہاتھ
میرے ہاتھ میں دے دو، میرے ہاتھ میں دے دو، اگر تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو گے، میری باتوں کو مان لو گے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، میں اپنی گردن تو دے سکتا ہوں، مگر مصطفیٰ جان رحمت کا ایمان نہیں دے سکتا۔ معاملہ یہاں تک آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوست اور بزرگوں ابن اشعث کو اپنے قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا ہے فلاں سنو میری کچھ وصیتیں ہیں، ان باتوں کو سن لو، اس لیے کہ میں جانتا ہوں مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس کی بات کو میں نہیں مانوں گا، اس کی باتوں کو میں قبول نہیں کروں گا، آخر میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، مگر میری کچھ وصیتیں ہیں، ان وصیتوں کو سن لو۔ کہا کیا ہے؟ کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہا میرے قریب آؤ، اپنے قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا اے فلاں سنو، سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ 900 درہم فلاں آدمی کا میں قرض دار ہوں، میرا یہ زرہ بیچنا، اس کو یہ قرض ادا کر دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا ہے، آپ وہاں خبر بھیج دینا کہ آپ یہاں تشریف نہ لائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے دونوں بچے قاضی شریف کے گھر ہیں، ان کو مدینے کے قافلے کے حوالے کر دینا۔ مگر میرے دوست اور بزرگوں معاملہ یہاں تک آیا جس نے تو بات سن لی، قرض کی بات آئی، ابن زیاد کے پاس اس نے جا کر بتائی کہ حضرت مسلم بن عقیل یہ کہہ رہے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں مسلم بن عقیل نے جو باتیں کہی تھی ابن زیاد تک پہنچی۔ ابن زیاد نے کہا مجھے کسی اور چیز سے مطلب نہیں ہے، مگر تم قرض ادا کرو نہ کرو یہ تمہاری ذمہ داری ہے، مگر اگر یہ بات کو نہیں مانتا ہے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا ہے، اگر یہ بیعت نہیں کرتا ہے، یہ ہماری باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے تو اسے اٹھاؤ اور قتل کر لے کر کے گورنر ہاؤس کی چھت پر جاؤ اور اسے قتل کر دو اور وہیں سے اسے اٹھا کر پھینک دو۔ میرے دوست اور بزرگوں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس کی شدت تھی، پیاس کی شدت کی بنیاد پر ایک مٹکے میں پانی رکھا ہوا تھا۔ آپ قریب جاتے ہیں، ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک شخص سے آپ نے پانی مانگا، پانی قریب لے کر آئے، جب کٹورا اپنے منہ سے لگایا، جیسے ہی آپ ہونٹوں سے لگاتے ہیں وہ پانی رنگین ہو جاتا ہے، اسے پھینک دیتے ہیں۔ دوسرا پانی آتا ہے، اسے بھی اپنے ہونٹوں تک لگاتے ہیں، پانی خون سے رنگین ہو جاتا ہے، آپ اسے بھی پھینک دیتے ہیں۔ تیسرا پانی آتا ہے، آپ اسے بھی منہ سے لگاتے ہیں، پانی خون ہو جاتا ہے، آپ اسے بھی پھینک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اب مجھے دنیا کا پانی میسر نہیں ہے، اب مجھے دنیا کا پانی نہیں پینے کو نصیب میں ہے، اب تو میں جامع کوثر پیوں گا، اب مجھے جامع کوثر پینے کو ملے گا۔ اور میرے دوست اور بزرگوں آخر میں حالات یہ ہوتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب ابن زیاد کی باتوں کو نہیں مانتے تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے اور چھت پر جاتے ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے دوست اور بزرگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور وہ جامع شہادت پی لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے مسلمانوں اندازہ لگاؤ یہ شہادتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ دین مصطفیٰ کے لیے ہو رہی ہیں۔ اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر دے کر کے یزید کو ہی نہیں بلکہ زمانے کو بتا دیا ہے کہ تم جتنا تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا جام نوش فرما لیتے ہیں۔ کوفہ میں خبر پھیل جاتی ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ جامع شہادت نوش فرما لیے ہیں۔ قاضی شریف کے کانوں تک جب یہ بات جاتی ہے اپنے بچے کو بلاتے ہیں جس کا نام اسد ہے، آپ بلا کر کے فرماتے ہیں اے فلاں، اے بیٹے یہ دونوں بچوں کو لے کر کے مدینے والا قافلہ فلاں گیٹ سے نکلے گا، فلاں راستے سے نکلے گا، صبح ان بچوں کو لے کر کے ان قافلے میں لے کر کے ملا دینا۔ اسد سویرے جب ان دونوں بچوں کو لے کر کے چلتا ہے، لے کر کے چلا، جب گیٹ میں پہنچا، جب اس راستے میں پہنچا کیا دیکھتا ہے کہ قافلہ نکل چکا ہے، گرد و غبار نظر آ رہا ہے، کچھ دور چل
چلتے ہیں, چلنے کے بعد کہتے ہیں اے بچوں سنو, ایک گرد و غبار جو نظر آ رہا ہے یہ قافلے کا ہی ہے, اسی قافلے یہ قافلہ ہی نکلا ہے, تم دوڑ لگاؤ, تم دوڑ کر کے شاید وہ قافلہ پا جاؤ اور مدینہ پہنچ جاؤ. اسد یہ کہہ کر کے دونوں بچوں کو چھوڑ کر کے واپس چلا آتا ہے اور دونوں بچے یعنی محمد و ابراہیم دوڑ رہے ہیں, مگر قافلہ میرے دوست کو صبح سے شام ہو چکی ہے, چل رہے ہیں مگر قافلہ نہیں مل رہا ہے, پیروں میں ورم آ گیا ہے, ننھے ننھے بچوں کے پیروں میں چھالے پڑ چکے ہیں, اب چلنے کی طاقت نہیں ہے. میرے دوست اور بزرگوں دن گزرا, پوری رات گزری, جب رات گزر گئی صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی تو میرے دوست اور بزرگوں آپ دونوں بچے سوچ رہے ہیں ہمیں پکڑا جائے گا, ہمیں جکڑا جائے گا, ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا. آخر میں ان بچوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. جب وہ بچے گرفتار ہو جاتے ہیں, جب گرفتار کر لیا ابن زیاد کے چاہنے والوں نے ان دونوں بچوں کو گرفتار کر کے لے کر کے جیل چلے تو میرے دوست اور بزرگوں جب ان دونوں بچوں کو جیل میں ڈالا گیا تو جیل کا دروگا بھی اہل بیت کا چاہنے والا تھا, اہل بیت سے محبت رکھنے والا تھا, جس کا نام مشہور ہے اہل بیت سے محبت رکھنے والا. اس نے دونوں بچوں کو جیل میں رکھا اور رات میں اپنے گھر لے کر کے آئے, لے کر کے اپنے کھانا کھلایا اور ان کو کھانا پینا کھلانے کے بعد انہوں نے فرمایا اے بچوں سنو سنو, میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں, یہ راستے سے تم نکل جاؤ گے, قادسیہ پہنچو گے. قادسیہ میں میرا ایک بھائی رہتا ہے جو وہاں کوتوال ہے, وہ تمہیں نہ پہچانے گا. لو میں یہ انگوٹھی دیتا ہوں نشانی کے لیے, اس انگوٹھی کو لے کر جانا, جب قادسیہ پہنچ جانا تو وہاں کے کوتوال سے مل لینا اور وہاں کے کوتوال سے مل کر کہنا کہ میں نے بھیجا ہے, اور جب وہ نہ مانے تو انگوٹھی ان کو دکھا دینا. جب انگوٹھی دکھا دو گے وہ تمہاری بات کو مان جائیں گے. ان دونوں بچوں کو رات کے اندھیرے میں اس راستے سے نکالنے کے لیے مشکور نے جب کہا دونوں بچے نکل جاتے ہیں. میرے دوست اور بزرگوں عالم یہ ہے دونوں بچے پوری رات دوڑ رہے ہیں, راستہ طے کر رہے ہیں, راستہ چل رہے ہیں, چاروں طرف دوڑتے ہوئے جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے, جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو وہی جگہ پر پاتے ہیں جہاں پر مشکور نے چھوڑا تھا, اسی جگہ پر پاتے ہیں جہاں پر مشکور نے چھوڑا تھا. اور میرے دوست اور بزرگوں اب دونوں بچے خوف و ہراس میں ہیں, ڈر رہے ہیں, کانپ رہے ہیں, اب ہم کو پکڑا جائے گا, اب ہم کو جکڑا جائے گا, اب ہمیں پکڑ کر کے قتل کر دیا جائے گا. اور ایک درخت کا کوہ رہتا ہے, اس درخت کے کوہ میں دونوں بچے آپس میں ایک دوسرے کے کندھے میں سر رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں. ایک غلامہ آتی ہے, ایک لونڈی آتی ہے جو حارث کی گھر کی غلامہ رہتی ہے, پانی لینے کے لیے آتی ہے. جب سے ہی وہ پانی لینے کی کوشش کرتی ہے دونوں بچوں کی تصویر نظر آتی ہے پانی میں, وہ بچوں کی طرف دوڑ کر کے دیکھتی ہے. جب ان بچوں کے قریب جاتی ہے وہ غلامہ پوچھتی ہے اے بچوں تم کون ہو, اے بچوں تم کون ہو, یہاں پر کیسے چھپے ہو. وہ بچے کہتے ہیں ہم ایک مسافر ہیں, ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں, یہاں پر ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ہمارا کوئی پوچھش حال نہیں ہے, ہم یتیم ہو چکے ہیں, ہمارے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے. میرے دوست اور بزرگوں غلامہ کہتی ہے اے بیٹو سنو, میں جس گھر کی غلامہ ہوں, جس گھر کی نوکرانی ہوں, میں جس گھر کی خدمت گزار ہوں, وہ عورت آپ اہل بیت کی چاہنے والی ہے, اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے. اے بیٹو چلو. میرے دوست اور بزرگوں وہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم میرے دوست اور بزرگوں اس غلامہ کے ساتھ چلتے ہیں. حارث کی بیوی اور گھر میں ہے, جیسے ہی دروازے پر بچے جاتے ہیں غلامہ نے کہا یہ فلاں کے بیٹے ہیں, یہ فلاں کے بچے ہیں. وہ حارث کی بیوی نے دونوں بچوں کو نہلایا ہے, دھلایا ہے, نہلا دھلا کر کے ان کو محبت سے کھلایا پلایا, اور کھلانے پلانے کے بعد حارث کی بیوی نے ایک کمرے میں ان کو سلا دیا. اور جب سلا دیا اپنی غلامہ سے کہا اے فلاں سنو, کسی کو بتانا نہیں, اس لیے کہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا ہے جو حارث کے بیٹوں کو میرے حوالے کرے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. اس کے چاہنے والے بچوں کو تلاش رہے ہیں, ان کے چاہنے والے بچوں کو تلاش رہے ہیں, کسی سے بتانا نہیں. حارث کی غلامہ نے کہا نہیں میں نہیں بتلاؤں گی. معاملہ یہاں تک آیا کہ حارث کی بیوی نے دونوں بچوں کو پلا کر کے سلا دیا. دونوں بچے تھکے ہارے تھے, دونوں بچے سو جاتے ہیں. اور جب سو جاتے ہیں حارث رات میں جب اپنے گھر آتا ہے بیوی نے پوچھا اے شوہر نامدار آپ دن بھر کہاں تھے, آپ بہت دیر میں آئے. کہا ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو مسلم بن
अकील के बेटों को पकड़ कर लाएगा, मुझको इनाम इकराम से नवाजूंगा, उसे इनाम इकराम दूंगा। उन्हीं की तलाश में पूरा दिन गुजार दिया, यहाँ तक कि मेरा घोड़ा भी मर गया, मगर वो बच्चे नहीं मिले। हारिस की बीवी ने जब इतना सुना तो सहम गई मेरे दोस्त अब्दुल को, और वो बच्चे खा पी करके सुकून से सो रहे हैं, ये सोच करके मेरे चाहने वाले हैं, हमसे मोहब्बत रखने वाले हैं। मगर जैसे ही नींद लगती है दोनों बच्चे ख्वाब देखते हैं। जब ख्वाब देखा तो उठकर भाई मोहम्मद बैठ जाते हैं, और बैठ करके जैसे ही बैठते हैं छोटा भाई भी उठकर बैठ जाता है, और छोटा भाई पूछता है मेरे भाई क्या हुआ? कहा है भाई अभी मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बू हुजूर से यानी मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कह रहे हैं कि आपने दोनों बच्चों को कहाँ अकेला छोड़ दिया है, कहाँ तन्हा छोड़ दिया है? तो आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जब इतना उन्होंने पूछा है तो हमारे अब्बा हुजूर कह रहे हैं बहुत जल्द वो दोनों बच्चे हमसे आकर मिलने वाले हैं, बहुत जल्द वो दोनों बच्चे आकर हमसे मिलने वाले हैं। ये मैंने ख्वाब देखा है। ये दोनों अपना अपना ख्वाब बयान कर रहे हैं, और ये ख्वाब देख करके रोना शुरू फरमा देते हैं। जैसे ही रोना शुरू किया हारिस के कानों तक आवाज गई। बीवी से उसने पूछा ये कौन बच्चे रो रहे हैं? उसने बहलाने की कोशिश किया कि शायद कोई मोहल्ले का होगा, कोई होगा, मगर वो न माना। उठकर जाता है, कमरे में दाखिल होता है, चिराग लेकर गया है, दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। हारिस ने कहा कौन? कहा मोहम्मद व इब्राहिम। कहा कौन? मोहम्मद व इब्राहिम। कहा मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। वो तो ये सोच रहे हैं कि हमारे चाहने वालों का घर है। उसने जब इतना कहा तो हारिस ने सुना, और हारिस कहता है तुम्हारी ही तलाश में मैं पूरा दिन परेशान रहा, यहाँ तक कि मेरा घोड़ा भी मर गया, और तुम मेरे ही घर में आराम कर रहे हो। हारिस वो कमबख्त ने दोनों बच्चों को जाकर के वो मारना शुरू किया, और उनके बाल पकड़कर घसीट करके बाहर लाया, एक दूसरे का हाथ पैर बांध दिया। बांधने के बाद कमरे में दाखिल कर दिया। मेरे दोस्त को अंदाजा लगाओ, ये दोनों बच्चे जो 10 साल और 11 साल की उम्र रखते हैं, इन बच्चों ने क्या ऐसी गलती की थी? कौन सा ऐसा गुनाह किया था? कौन सा ऐसा काम किया था? मगर मेरे दोस्त को जो दौलत की लालच होती है, जो तख्तो-ताज की लालच होती है, जो मालो दौलत की लालच होती है, माल एक ऐसी चीज है, दौलत एक ऐसी चीज है कि लोगों को गुमराह कर दिया करती है, वो गुमराही की तरफ जाते हैं। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया है इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। मेरे दोस्त को हारिस की बीवी ने अपने शौहर से कहा ये अहले बैत के घराने के बेटे हैं, ये सैयद के घराने के बेटे हैं, इनके साथ ऐसा सलूक न करो। तुम जहन्नम खरीद रहे हो, तुम जहाँ दौलत की बुनियाद पर जहन्नम खरीद रहे हो। दुनिया की दौलत तुम्हें काम न आएगी, अगर तुम इनकी खिदमत कर लोगे, इन्हें मोहब्बत दोगे, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। इन्हें बख्श दो, इन्हें छोड़ दो। मगर उसने हर चंद कोशिश किया, मगर हारिस ने न छोड़ा। उस कमबख्त ने अपनी बीवी को भी शहीद कर दिया, अपनी बीवी को भी मार दिया। और मेरे दोस्त को सुबह की सफेदी का इंतजार, जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई, दोनों बच्चों को लेकर चला, नहरे फरात के किनारे लेकर चला। और जब नहरे फरात के किनारे लेकर पहुंचा तो मोहम्मद कहते हैं ऐ फला पहले तू मुझे कत्ल कर, इसलिए कि मैं अपने छोटे भाई को अपने सामने मरते हुए देख नहीं सकता। नंगी तलवार निकालता है, मोहम्मद की तरफ बढ़ता है तो इब्राहिम फरमाते हैं ऐ फला तू पहले मुझे कत्ल कर, इसलिए कि मैं अपने बड़े भाई को मरते हुए नहीं देख सकता। यही एक दूसरे से कह रहे हैं। और हारिस का आलम यह है कि वो जाहो जलाल में आया और हजरत मोहम्मद को गर्दन तन से जुदा कर दिया, जामे शहादत पी लिए, और फिर उसने तलवार उठाई, और उठाने के बाद इब्राहिम को भी मेरे दोस्त और दोस्त ने कत्ल किया। जामे शहादत दोनों बच्चे पी लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उनके घर को नहरे फरात में फेंक कर दोनों के सर को लेकर के एक तख्त में समाज सजा करके हारिस जब इब्ने ज़ियाद के पास जाता है तो इब्ने ज़ियाद ने कहा ये क्या है? कहा तोहफा है। कहा कैसा तोहफा? कहा मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटों का सर है। कहा तुझे मैंने कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि पकड़ करके लाने का हुक्म
حکم دیا تھا میں نے یزید کو خبر پہنچا دی ہے کہ وہ بچے پکڑے گئے ہیں، میں اسے کیا جواب دوں گا؟ میں تجھے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ تجھے پکڑ کر لانے کا حکم دیا تھا، تجھے قتل کیسے کر دیا؟ ابن زیاد کو غصہ آیا، اس نے جلاد کو حکم دیا، حارث کو کم وقت کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دو، حارث کو بھی وہیں پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ شہادتیں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، شریعت مصطفیٰ کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے۔ خدا کی قسم، جس کلمے کو ہم پڑھ کر اپنے آپ کو فخر کے ساتھ مسلمان کہتے ہیں، اسی کلمہ کو، اسی قرآن کو، اسی نماز کو بچانے کے لیے امام حسین کے گھرانے والوں نے اپنی اپنی قربانیاں کی ہیں۔ آج ان قربانیوں کو یاد تو کرو صحیح۔ اگر ہم حسینی ہیں تو خدا کی قسم ابن یزید نے امام حسین کو دولت دینے کے لیے کہا تھا، انعام و اکرام دینے کے لیے کہا تھا۔ ابن زیاد یزید نے یہی تو کہا تھا جو مانگو میں دوں گا، مگر تم اپنے ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ ننگا ناچ ناچ رہا تھا، عام ناچ کو عام کر دیا تھا، شراب خوری کو عام کر دیا تھا، زنا خوری کو عام کر دیا تھا، گانا بجانا عام کر دیا تھا، عیاری عام کر دیا تھا، قمار بازی عام کر دیا تھا، جوا بازی عام کر دیا تھا۔ یہ یزیدی کے کام تھے، یہ حسینی کے کام نہیں تھے۔ اے حسینیوں، اگر ہم اور آپ ان کاموں میں ملوث ہیں، ان سے توبہ کرو، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ قرآن مقدس کا فرمان ہے، یا ایھا الذین ومن يقتل في سبيل الله اموات والاحياء ولكن لا تشعرون، جو فی سبیل اللہ قتل کیے جائیں وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہم تمام کو جب تک زندگی دے حسینی محبت میں زندگی دے، جب اللہ موت دے حسینی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کرے گا